مطلب کہ جو مطلب ہم میں صحیح ہوں، ٹھیک ہے، اور جنہوں کو جو مجھ پہ مطلب کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں بولتا ہوں ویسے کرتے ہیں، وہ مسلمان ہیں باقی مسلمان نہیں ہے، اس کو کیا حق ہے کہ کسی کو کافر کہے یا مطلب کہ کسی کو کچھ کہے؟ اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ فرمایا نا کہ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو مطلب کہ کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہوتا ہے کہ مطلب کسی کے ایمان پہ کچھ بولنے والا کہ اس کا ایمان کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے؟ اس کو کیا پتا؟ لیکن وہ امام ابن سیرین ہیں جو، اب ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا تو ایمان چلا گیا، وہ بے ایمان ہو گئے، کافر ہو چکے۔ اب وہ ہیں بخاری کے مین راوی، مین راوی ہی وہ ہیں، اور وہ تابعی ہیں، اور یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جید صادق اور امام تابعی ہیں۔ جب ایک راوی مشکوک ہو گیا تو حدیث کے اوپر اعتبار اٹھ گیا، ایک راوی کافر ہے تو حدیث کے جی اوپر جی اعتبار اٹھ گیا، وہی نا تو اس نے ان مطلب کہ کے یہ اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں، جب یہ مطلب کہ ایک مطلب کہ حدیث میں مطلب کہ یہ اس کو مطلب کہ اس راوی کو مطلب کہہ رہا ہے کہ کافر ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب کہ ساری احادیث مطلب جو ہیں مطلب کہ ان کو مطلب کہ مطلب شکوک میں ڈال رہا ہے، مشکوک کر رہا جی ہے، جی تو جی مطلب کہ اس جی کا ایجنڈا، اس کا مین چیز تو ہے نا، پھر اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا اسلام بیزار لوگوں کو پیدا کرنا، ملحد بنانا، اور جذبہ جو محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ختم کرنا، یہی اسی کام کے لیے مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا تھا، اور اسی کام کے لیے، اور خود اس کے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں، ان کا انٹرویو ہے، اس کے 3 اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے آپس میں گروپ بنا لیا، تو سوشل میڈیا سے ان کی دوستی ہوئی، تو اسی طرح انہوں نے گروپ بنا لیا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا جو ذہن تھا وہ تزلزل کا شکار ہو گیا، کہ ہمیں جو علماء نے بتایا تھا صحابہ کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی، تو جو مرزا انجینئر نے پیش کیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ ہیں ہمارے اوپر اتنے زیادہ، ان کا وہ خیالی تصور اتنا پیارا کر کے تصور پیش کیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو وہ کیا ہوا، وہ ملحدین کے براڈ جا کے سننے لگے یوٹیوب چینل، تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ الحاد کی طرف چلے گئے، ہم تقریباً اسلام چھوڑ کے ملحد ہونے ہی لگے تھے، کہ بس ان اشکالات کے نا جوابات ہم علماء سے جا کے پوچھنے لگے۔ پھر ایک مفتی صاحب تھے، وہ بھی یوٹیوب چینل چلاتے تھے اور الحاد کا رد کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ہمیں اسلام میں واپس لیا اور ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ملحد ہو چکے تھے، بس یہ تھا کہ ہم اعلان نہیں کیا ہم نے، لیکن ہم ملحد ہو چکے ہوئے تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ یہی کہ ہمارے دلوں سے محبت نکل چکی تھی، ہمارے دلوں میں جو اس نے تصور پیدا کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ہماری زندگیوں سے بھی اچھا نہیں تھا، یہ تھا تصور۔ مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ مرزا قادیانی نے خدا کے نام کے اوپر جھوٹ بولے اور کہا کہ خدا نے مجھے یہ بتلایا ہے، بعد میں اگلی کتاب میں لکھتا تھا اس کے خلاف، تاکہ کوئی پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو ایک طرف تو یہ کہتا ہے اور دوسری طرف مرزا قادیانی کو یہ کہتا ہے اور اسے جھوٹا ہونے دیتا ہے، اور پھر اس کو تعویلیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ خدا کی ذات کے اوپر اعتماد، عقیدہ وہ اٹھ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے جو ہے وہ الحاد، ہاں اس نے مرزا قادیانی نے آج تک جتنی اس کی ضروریت ہے وہ ساری ملحد ہے۔ آپ دیکھ لیں جا کے ان کے سامنے احادیث رکھیں، یہ چند احادیث جو مرزا قادیانی کے حوالے سے لے لیتے ہیں نا، تو وہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس کو صرف تائیدی طور پہ لیتے ہیں، میں ویسے حدیث کو مانتا نہیں ہوں، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، تو یہ بھی صرف ان حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے صرف ان احادیث کو لیتے ہیں، باقی کو چھوڑتے ہیں، منکر حدیث ہے، یہ جی بالکل ایسا ہی ملحد ہیں بہت بڑے۔ ہے۔ جی اور مطلب کہ ایک چیز اور ہے کہ کل بھی میں نے دیکھا کہ اگر مطلب کہ یہ کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے مطلب کہ اب مسلم ہونا ہے، تو یہ مطلب اس کو طنزیہ طور پہ کہتے تھے کہ آپ نے کون سے مسلمان ہونا ہے، بریلوی مطلب کہ ہونا ہے، کہ دیوبندی ہونا ہے، کہ اہل تشیع ہونا ہے۔
تو میری مطلب کہ یہ میں تو بات یہ سب بالکل سے مطلب یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مسلک جو ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو ان کی مطلب کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ ہم وہ ہیں یا فلاں ہیں یا وہ. سب سے مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. تو جو آج کل زیادہ تر چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں اگر دیکھ لیں تو یہی ہے کہ جو ذاکر ہیں یا مطلب کہ اس طرح کے لگا لیں یا مولوی ہیں کچھ اس طرح کے، جو مطلب کہ اگر کہ ان کو بلا لیتے ہیں تو وہ پیسے کے لالچ میں آ کے مطلب کہ ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ مطلب کہ اکٹھا کرنے کے بجائے وہ مطلب کہ دراڑیں پیدا کرتی ہیں. تو خود سوچنا چاہیے کہ کیونکہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو مطلب کہ کافر کہہ سکیں یا کچھ بھی ایسا کہہ سکیں، ٹھیک ہے، جو مطلب کہ اہل اسلام ہے، اہل مطلب کہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے. بٹ یہ تو لانتی ہے نا، ان کو تو مطلب کہ یہ ان کے آپ ساتھ تو نا اسلام ہی نہیں رہ سکتے. آپ میری آئی ڈی پہ نا ایک ویڈیو پڑی ہے، جس میں جی ایک جی اہل حدیث عالم ہے، دو اہل حدیث عالم ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے، سوال پوچھتا ہے. میری آئی ڈی پہ یہ ویڈیو پڑی ہوگی، شاید آپ نے میں دیکھی ہو. دیکھتا ہوں، نہیں میں نے دیکھتا اچھا، ہوں اس میں ابھی یہ اس کے بعد. پوچھتا ہے، وہ ایک عالم پوچھتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو بالکل کچھ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، دین کا بھی اتنا علم نہیں ہے، لیکن اپنی دنیا میں وہ مصروف ہیں، لیکن وہ اچھے مسلمان ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو چار مذاہب ہیں، فقہ حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی، تو ان کے حوالے سے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. قول ہے کہ بالکل انہی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، جو کہ مجتہد نہیں ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا، تو وہ اسی کے اوپر عمل کرے. تو وہ آگے علامہ البانی صاحب کے قول کو لیتے ہوئے وہ عالم کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ میں بالکل ان کی بات پہ نا ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جو مجتہد نہیں ہے نا، تو اس کو ایک امام کی تقلید لازماً کرنی ہے، کیونکہ وہ مجتہد نہیں ہے، اور دو چار حدیث پڑھ کے، قرآن کی چند آیات پڑھ کے وہ خود سے کسی مسئلے کا حل نکالے گا تو گمراہی زیادہ پھیلے گی. جی بردر بتانے میں کا مقصد مانتا. یہ ہے، نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، فلاں نہیں کہنا چاہیے، تو ایک اسکول آف تھاٹس جو ہوتی ہے نا، اس کو فالو جب کیا جاتا ہے تو اس فالو کرنے کو ایک منسلک کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میں ہوں اہل سنہ حنفی، میں کیا ہوں؟ میں اہل سنہ و جماعت سے ہوں، اور میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ احناف کو. ایک کہتا ہے کہ میں اہل سنہ مالکی ہوں، میں امام مالک کے فقہ کو کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہوں. ایک کہتا ہے میں شافعی ہوں. تو کسی امام کو فالو کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر اعتماد کرنا کہ اس نے ہمارے لیے ایک فقہ کو قرآن اور حدیث سے لے کر فقہ کو مدون کیا، اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں. اس کو فرقہ نہیں کہتے، اس کو اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں، جس کو جی آپ جی نہیں مسلک بھی کہہ سکتے ہیں. جی وہی چیز میں بول رہا ہوں نا کہ مطلب وہ تو ہمارے دل میں ہے. اب میں ہوں مطلب میں اہل سنت سے ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مطلب کہ ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ بول رہا ہوں اب کہ اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا، وہی بات آپ سے آپ بتائیں گے، چلو میرے نالج میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. میں وہی اگر بتانے لگا ہوں نا، سنیے ذرا میں بتاتا ہوں، سنیے ذرا. اہل سنہ و جماعت کا لفظ کہاں سے آیا؟ اس کے اوپر کبھی تحقیق کیا آپ نے؟ نہیں. نہیں. جی وجہ اس کی کیا کہ جب آواز ڈبل ہو رہی میری. اچھا، اہل سنہ و جماعت کا لفظ تو نہ آپ کو قرآن سے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتا ہے. حدیث سے ہمیں یہ سنت کا لفظ ضرور ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنتیں ادا کی ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، اور پھر حدیث کا لفظ ملتا ہے ہمیں. قرآن میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حدیث کہا گیا، لیکن جماعت کو اہل سنہ و جماعت کا لفظ تو ہمیں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرفوع حدیث سے ملتا، نہ ہمیں جو ہے وہ قرآن سے ملتا ہے. تو یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب صحابہ جیسے مولا علی رضی تعالیٰ عنہ تھے، تو اس دور میں خوارج بھی ہوئے، معتزلہ، قدریہ، اس طرح کے اور جو باطل فرقے تھے جنہوں نے اسلام کی اصل سے اختلاف کیا. جیسے خوارج تھے، خوارج نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ ہم جو ہیں وہ حکم صرف اللہ کو مانیں گے،
جو جس نے انسان کو حکم مانا وہ مشرک ہے. انہوں نے مولا علی رضی تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ دیا اسی بنا کے اوپر. اب کسی مسلمان کو کافر کہنا اور قرآن کی دوسری آیات کا انکار کرنا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ اسلام کی اصل سے نکل گیا. تو کیا ہوا کہ خوارج پیدا ہو گئے جو تھے نہروان میں، ان کو قتل کیا گیا، کچھ خوارج بچ گئے. وہ پھر انہوں نے آگے جا کے فتنہ پھیلایا، پھر روافظ کا فتنہ نکلا، تفضیلیوں کا فتنہ نکلا. جب فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے نا تو ہر کوئی حدیث بیان کرتا تھا. تو ان باطل فتنوں کے مقابلے میں صحابہ نے اپنی جماعت کا نام یہ رکھا کہ ہم خود کو اہل سنہ کہیں گے، تاکہ ہماری یہ پہچان بن جائے باطل کے مقابلے میں، فتنوں کے مقابلے میں. تو پھر انہوں نے جو تابعی تھے انہوں نے یہ بات لی صحابہ سے. پھر تابعی فرماتے ہیں، مسلم کے مقدمہ میں روایت ہے کہ جب فتنہ بہت زیادہ ہی بڑھ گیا تو پھر کیا کیا کہ ہم صرف حدیث اس سے لیتے تھے جو اہل سنہ ہوتے تھے. ہم اس سے پوچھتے تھے تیرا عقیدہ کیا ہے، ہم دیکھتے تھے کہ اس کا عقیدہ کیا اہل سنہ. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے. تو اس طرح یہ اہل سنہ کا لفظ آیا. اب جب اسلام من دے دیو، میں دو والے اور پھر دن پڑھ دوں. عامر بھائی نو میرا ٹائم دے دیو جی. عامر بھائی نو کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم سب نو. وعلیکم السلام. چلو جی میں انہاں دے ٹائم لے کے ایک منٹ ٹھہر جو نا، ساڈا ٹائم تے ایویں ہر ایک دا میں کیا ہوا برصغیر میں سب سے پہلے جو ابن عبد الوہاب نجدی تھا، اس کی فکر جو سوچ تھی وہ بڑھی. وہ جب بڑھی تو وہ اس کی سوچ آئی ہندوستان میں. انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے جو اماموں کی پیروی چلتی تھی جس کو واجب قرار دیا گیا تھا اس کا انکار کر دیا. جب اس کا انکار کیا تو اس کے مقابلے میں وہ کہلائے غیر مقلد. ٹھیک ہو گیا. اب غیر مقلد کے سامنے ہماری ایک پہچان ہونی چاہیے. وہ بھی خود کو اہل سنہ غیر مقلد کہتے ہیں، ہم اہل سنہ ہیں جو مقلد ہیں. اب ان کے مقابلے میں ہماری پہچان ہونی چاہیے. اگر وہ کہیں کہ بھئی میں اہل سنہ ہوں تو ضرور ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ کیا تم اماموں کی پیروی کرتے ہو جنہوں نے قرآن اور حدیث کی پیروی کر کے ہمیں شریعت کے مسائل دیے کہ ان شریعت کے مسائل پہ عمل پیرا رہو، گمراہ نہیں ہوگے. تو کیا ہوا، تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم غیر مقلد ہیں، تو ہم ان کا نام ہو گیا اہل حدیث غیر مقلد. ان کے مقابلے میں ہماری پہچان ہوگی اہل سنہ حنفی. حنفی مطلب کہ ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے. ایک منٹ دیں. اوکے نو ایشو. جی شعیب بھائی آگے جی اچھا، ہم اس طرح پھر ان کے مقابلے میں ہمیں اپنی پہچان بتانی پڑی. ہے تو وہ بھی اہل سنہ، ہم بھی اہل سنہ، لیکن ایک فرق آ گیا. فرق یہ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم نے کہا کہ ہم مقلد ہیں. تو مقلد کون ہوئے؟ دیوبندی اور بریلوی. اور وہ غیر مقلد ہوئے، ان کا نام. اب یہ صرف پہچان کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مسالک ہیں پہچان کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کی اصل کا انکار نہیں کیا. جتنے بھی غیر مقلد ہیں نا، انہوں نے تقلید کی اصل کا انکار نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. اگر اصل کا انکار کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہی حکم لگے گا جیسے خوارج پہ لگا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک انہوں نے کام غلط کیا. انہوں نے ایک کام یہ غلط کیا کہ انہوں نے تشدد کیا کہ جو مقلد ہے وہ مشرک ہو جائے گا. اور کون مشرک ہوگا؟ وہ جو عالم ہے. انہوں نے علماء کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن عام جو عوام تھی ان کو مشرک نہیں کہا، لیکن انہوں نے علماء کو جو ہے وہ مشرک قرار دیا. یہ سختی انہوں نے کی، تشدد انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جھگڑا ہو گیا. تو اس جھگڑے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد، وہ خود کو اہل سنہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ حنفی. تو یہ پھر اسکول آف تھاٹس بن گئے.
تو یہ تھوڑے ڈفرینس ہیں، تو یہ صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں، تو فرقہ نہیں ہے جی۔ جی جی تھینک یو۔ وہی اب مطلب یہ بات یہی ہے نا کہ جب عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس شروع میں بچپن سے مطلب کہ قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد نماز میں مطلب جس طرح ہوتا ہے نماز اسکول، مطلب کہ ان چیزوں میں پڑھے ہی نہیں، مطلب نہ اتنا پوچھا نہ بتایا گیا، مطلب کہ جیسے ایک عام روٹین عام لائف ہوتی ہے، یہ تو مطلب کہ اب جا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے مطلب کہ خود سے سٹارٹ کیا یار کہ مطلب ان چیزوں کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہر بندے کی اپنی اپنے ایک ہوتی ہے نا دلچسپی، کہ کوئی مطلب کہ لائف پہ جا رہا ہے، کوئی میچ لگا رہا ہے، کوئی جیسے کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کہ ایسا تو مطلب کہ نہیں، دل ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب کہ اسلام کے بارے میں پتہ چلے، دین کے بارے میں پتہ چلے، مطلب ساری معلومات جو ہیں وہ انسان کے پاس ہوں، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں یا مطلب کہ اس کے علاوہ بندہ کسی اور کو بتا سکے کہ کوئی اور راہ راست پہ آ سکے۔ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، جی جی اپنے جی لیے بھی بہتر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، جی جی تھوڑا جتنا کہ ذہن کام کرتا ہے نا، انسان کو چاہیے کہ اتنا وہ لے، زیادہ جی جی برڈن نہ ڈالے، کیونکہ ہماری بیس جو ہے نا وہ مدرسوں سے نہیں گزری، عالم نہیں ہے ہم، مفتی نہیں ہیں جی ہم، جی 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 لیکن یہی چیز جتنا ہے نا، یہ بات میں کر رہا ہوں، ہاں کیونکہ نہ تو مطلب کہ ہمیں اسکول میں یہ پڑھایا گیا، ٹھیک ہے، نہ مطلب کہ ہم اگر مسجد میں گئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکل آئے، نہ مطلب کہ اگر گھر میں بھی ہے اگر اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا، جیسے کہتے ہیں کہ بچے تھے کبھی کھیلنے چلے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس وجہ سے مطلب کہ نہیں مطلب کہ معلومات تھیں اتنی، بٹ ہاں الحمدللہ کہ اب مطلب کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ انشاءاللہ، جی جی وہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے اس کو ذہن پہ آپ نے حاوی نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا ہوں کر لیں، لیکن ہوں یعنی کہ پورا اس کو مکمل ایک ہی میں موضوع لیں، اس آپ کو کو بتاتا مکمل ہوں کریں۔ میں نا مطلب کہ جب آیا نا پہلے لائف پہ، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں تو لائف چلتی نہیں تھی، تو مطلب کہ کافی ٹائم سے بس کی تھی، کبھی آیا نہیں، جب میں آیا تو میں ان کی براڈ پہ چلا گیا۔ آپ یقین کریں کہ جب میں نے ان کی مطلب کہ باتیں سنی نا، تو جیسے نا انسان کا دماغ خراب ہو جاتا، مطلب میں ایسے ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے مطلب کہ پھر ایسے کیا کہ میں نے نماز شروع مطلب کہ پڑھتا تھا لیکن روٹین مطلب کہ بنا لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک بمائے ترجمہ سورہ الرحمان میں نے بار بار سننی، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کے علاوہ باقی صورتیں جہاں بمائے ترجمہ مطلب کہ سنی، الحمدللہ کہ میں اتنے سکون میں ہوں نا کہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں مطلب کہ کم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان ماشاء کا اللہ مطلب ان کی جو چیز میں نے دیکھی ہے نا، یہ چیز جو بولتے ہیں نا، یہ بولتے ہیں کہ یار ایسا ہے، آپ سوچ کے تو دیکھو، مطلب ان کا یہ ہے کہ جب انسان سوچے گا، ٹھیک ہے، جب جیسا کہ پنجابی کی کہاوت ہے، سوچی پہ آدھے بندہ گیا، ٹھیک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوچیں، جب ہم یہ سوچیں گے تو اسلام سے تو ہم خارج ہو گئے، مطلب کہ دائرہ اسلام سے تو خارج ہو گئے نا، جب ہم مطلب کہ یہ مطلب سوچنے لگ جائیں کہ مطلب بالکل نعوذ بالکل باللہ کے مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ ان کا تو کوئی ایسے دنیا میں ایسی شخصیت آئی نہیں جو مطلب کہ ہم ان کے سامنے لا سکیں یا کھڑا ہو سکے۔ ماشاء اللہ زبردست، یہ جو ہے نا سوچنا بھی ماشاء جی اللہ جی یہی ایمان کی دلیل ہے کہ جی جی مسلمان کہتا ہے کہ سوچنا بھی کفر ہے، شک جی کرنا جی بھی بالکل کفر ہے۔ جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابو حسن بھائی کیسے ہیں؟ قبلہ استاد محترم۔ جی عثمان بھائی وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا بڑی احسان ہے، سب خیریت، آپ سنائیں طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کیسا دن گزرا آج؟ ہاں جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہو گئے فری آپ؟ جی میں تقریباً 11 بجے تک بیٹھا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد میں پھر تقریباً 10:30 بجے تک پھر یہ گھر آ گیا ہوں، کافی دیر سے آ گیا تھا گھر، لیکن نا نظر کوئی نہیں آ رہا تھا لائیو نا، وہ پھر میں نے نہیں براڈ نہیں آن کی میں نے۔ اور آپ سنائیں نہیں کیسے ہیں آپ؟ نہیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، میں نے کہا کہ آصف بھائی نے کر چکے ہیں تو میں جیسے فری ہوتا ہوں میں آن کر لیتا ہوں، پھر میں نے آن کر لی تھی۔ چلیں انشاءاللہ جو ہے وہ آگے ماشاءاللہ ابھی دوسرے بھائی بھی آ جائیں گے، تو میں بس گھر پہنچنے لگا ہوں، تو بس 5 منٹ تک میں مصروف رہوں گا، 5-10 منٹ تک، تو پھر انشاءاللہ جی جی میں بھی حاضر ہوتا ہوں، آپ دیکھیے گا جی براڈ۔ بالکل بالکل جی جی انشاءاللہ تعالی۔
जी अबू हसन भाई, कैसे हैं आप? उस्मान भाई, जो मेरे पास तस्वीरें, अल्लाह पाक का बड़े करम है। उस्मान जी, मेरे पास माशाल्लाह। जो तस्वीरें पड़ी हुई हैं ना, वो मैं सारी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि ये जो भी आपने लगानी हो ना, वो फिर जी आप कर दें चेंज कर लिया करें। ठीक है, मैं कर ओके देता जी हूँ कर स्टार्ट। दें। वेलकम ब्रदर, आप सब वेलकम हो गए थोड़ा। हाँ, ये मेरे ख्याल निकल गए हैं। अबू हसन भाई चलें, ठीक है, बैठे हैं आप, मैं आता हूँ फिर। जी जी, कोई बात नहीं। जी जी हाँ, जी मैंने सिर्फ इधर एक बार खेतों की तरफ जाना था, पानी चेंज करना था, करके आता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, कोई मसला हाँ, ही नहीं, कोई मसला ही ओके ओके, नहीं। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मौला जट भाई, आ जाओ, तुसी अगर फ्री हो तो आ जाओ कॉल ਦੇ ਉੱਤੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भरा जी, की हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सुनाओ। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सवेरे उठो, इन्ना कंजरा में लांघा पाओ, दिहाड़ी सारी नंबर लांघा पाओ। पता बिल्कुल हाँ जी गल, पुत्र बिल्कुल हाँ जी गल। दिहाड़ी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। भाई गल हो रही नंबर भैन लांघा पाने मजा ही बड़ा आता है। हाँ जी गल है, हाँ जी गल है, जिस तरह सुकून नहीं बंदा ही मिलता, जिस तरह सुकून मिलता ना हाँ जी कंजरा गल, में लांघा पा बेशक बेशक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आसफ भाई आप सुनाए, मुल्ला जट भाई आप सुनाए, सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने सुना थी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं छलांग मारन लगा सा, लेकिन आसफ भाई ने पहले भाण मोले नूं आवाज़ दे दी कि आइयो जी, नहीं तो मैं कहना सी ओए मैं कल्ला ही तेरा यार। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਣਾ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਲਾਹਨਤ ਇੱਕ ਦੁਆ ਏ। ये आए हो जाते ਆਸਾ ਭਾਈ, ਹਾਲੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ जी ਤੁਹਾਡੇ सलमान ਨਾਲ ਇੱਕ भाई। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੁਆਇਆ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? फिर एक बार दोबारा सवाल जरा दोहरा दियो, मेरा असल च ना तवज्जो नहीं सी आया थोड़े सवाल जी। ये देखे ना, एक लड़की है ना, उसने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की नाफरमानी की है, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। नहीं है इस तरह की कोई कुरान दे अंदर ते आयत नहीं है इस तरह ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ देखो ਪਾਕ हर ਹੈਗੀ, एक ਹਦੀਸ ਪਾਕ दी। ਹੈਗੀ ਸੌਰੀ। अच्छा बहरहाल मेरी नज़र च नहीं है इस तरह की गुजरी। बहरहाल वो है वे कि देखो हर एक रिश्ता है ना ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ऐसी ਕਹਿ ਲਓ सिचुएशन बने ही ਕਿ ना ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੀ ਬਾਈ ਇੰਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਐਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੀ ਹਸਨ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਥਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਮਨ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਉਨ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ऐसी सिचुएशन बने ही ना इसको ਸੁਭਾਨ ਭਈਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਪਰ ਅਗਰ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਾਹਰ ਖੈਮਾ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੱਬੀ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਫਲਾਣ ਤੇ ਟਮਕੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡੇ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ। ਔਰ ਮੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੜੇ ਸਨ ਰੋਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁआं ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਫਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਟੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੇ ਉਹਨੇ। अच्छा सुलेमान तू मैंने के सवाल पूछन दे वा तेरे ब्याह तो नहीं कराउन लगा? भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी एक बेटा है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं क्या इंज दे सवाल ना ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਕੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜਰਮਨੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ ਪੀਏ, ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦਾ। ਚੱਲ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਉਧਰ। हाँ ना इंशाल्लाह इधर स्टॉकहोम ही आओगे ना? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ मेरा ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। हाँ स्टॉकहोम में हूँ मैं। और इधर जो भी लोग आते हैं ना वो इधर सिटी वाली साइड पे ना होटल में जाते हैं। तो सिटी मेरे से है को 20 मिनट, लेकिन मेरी रूटीन का उधर आना जाना, क्योंकि मेरा उस सिटी से गुजर के ही जाना होता है। तो हम लोग उधर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। खाना कौन सा पसंद है आपको अच्छा सा मुझे बता दो ना, फिर मैं वही बनवा लाँगा ना, क्योंकि ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਣੇ
ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਚਲ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਬਣਵਾ। ਓਏ ਭੈਣ ਸਮਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹੋ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭਜਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਓ ਹੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ।